دعا میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب مانگتے ہیں دعا تو کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اور اس کے بعد ایسے وسیلے پکڑتے ہیں جن کے واسطے سے دعا قبول ہو جائے. یا اللہ رسول اللہ کا واسطہ، یا اللہ مولا علی کا واسطہ، یا اللہ امام حسن کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، یا اللہ بی بی زہرا کا واسطہ، چہاردہ معصومین کا واسطہ، یہ شہداء کا واسطہ. یہ سب درست ہے، طریقہ درست ہے. تفصیل سے کہو تو یہ سب کہتے چلے جاؤ. واسطہ دے کے دعا کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. تفصیل سے کہنا ہو تو یہ سب کہنا پڑے گا، اور اجمالاً کہنا ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، سارے واسطے آ گئے. یہ انعمت علیہم کس کا واسطہ ہے؟ انبیاء الہی کا واسطہ، اوصیاء کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، اللہ کے معصوم بندوں کا واسطہ. اور ان تمام میں آدم سے لے کے خاتم تک سب ہیں، مگر مصداق اکمل و اتم کون ہے؟ وہ جو عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، وہ جن کے دامن عصمت تک غبار تر کے اولا بھی نہیں پہنچا ہے. وہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. ایک بلند تر صلوات. تو سورہ مبارک حمد دعا ہے اور تعلیم حق ہے. حق سبحانہ و تعالی نے تعلیم فرمائی ہے دعا، اس طرح ہم سے دعا. اس لیے بسم اللہ میں بھی جو متعلق ہے وہ استعینو ہے، یعنی میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، ہے نا، مدد چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ کوثر دعا نہیں ہے. سورہ مبارکہ کوثر پروردگار کی طرف سے مژدہ عطا ہے. سورہ مبارکہ حمد پوری سر بسر، سر تا سر، از اول تا آخر دعا ہے، طلب ہے، طلب ہے. سورہ حمد طلب ہے، سورہ کوثر عطا ہے. جب یہاں ترجمہ ہوگا تو ہوگا پروردگار میں مدد چاہتا ہوں تیرے مبارک نام سے، رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں. وہاں چونکہ عطا ہے تو ترجمہ ہوگا اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے عطا کرتا ہوں. یہ تعلق ہے بسم اللہ کا سورہ سے. اس کے بعد دوسرا، اب جب میں اپنے اسلوب میں عرض کرتا ہوں تو جو ادبی ذوق خصوصیت سے رکھتے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں. یہ جملہ بھی یاد ہوگا آپ حضرات کو، بہت بار کہا ہے، بلکہ اس پہ بحث بھی ہوئی ہے. اپنوں میں سے بعض حضرات اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پورا قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد. اور اس وقت کہوں کہ یہ دیوان وحی الہی مجموعہ قصائد ہے، جس میں یہ قصیدہ، البتہ اس سب کو سمجھنے کے لیے ذوق سخن چاہیے. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں دست ادب جوڑ کے بس یہی کہوں گا کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز، اور کچھ نہیں کہہ سکتا. سورہ مبارکہ کوثر کو میں کہتا ہوں کہ یہ نعتیہ قصیدہ ہے. یہ وہ بھرپور نعت ہے جو اللہ نے رسول اللہ کے لیے لکھی ہے. ہم آپ نعتیں لکھتے ہیں، ہم آپ نعت لکھتے ہیں، اللہ نے بھی نعت لکھی ہے. اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن پھر اس کنٹیکسٹ میں یاد دلا دوں. جو لوگ نعت لکھنا، نعت پڑھنا، سیرت رسول بیان کرنا، سیرت رسول پہ وجد کرنا، سلام کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک سمجھتے ہیں اور بدعت سمجھتے ہیں، وہ ضرور گوش جان و دل کھول کر سنیں.
حبیب کبریا کی ثنا گستری، حبیب کبریا کی نعت گوئی اور نعت خوانی، حبیب کبریا کی مداحی کا حکم قرآن مجید میں اس انداز سے آیا ہے کہ دوسرے کسی حکم کو اس کے برابر میں لا کے رکھا نہیں جا سکتا۔ میں ابھی مثال دے دیتا ہوں، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے سب سے بڑا کون سا حکم دیا ہے قرآن میں؟ کچھ تو کہیے۔ نماز۔ نماز یہی تو کہا ہے نماز پڑھو، اور اس کے علاوہ کچھ کہا ہے؟ یہی تو فرمایا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا، حج کرو جب استطاعت حاصل ہو جائے، جتنے واجبات ہیں سب میں ہے تم کرو تم کرو تم کرو۔ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے بڑے اہتمام سے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، میرے ملائکہ کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی دوسرا حکم اس انداز سے دکھا دیجئے قرآن میں، کوئی دوسرا حکم جو اس انداز سے ہر جگہ ہے، بھئی یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، عبادات سے لے کر معاملات تک، الہیات سے لے کر اصول دین سے لے کر فروع دین تک، اور فروع دین سے لے کر اخلاقیات تک، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق احکام الہیہ ہیں، اور ان سب پر بے شک ہمیں عمل کرنا ہے، مگر جتنے احکام ہیں وہ اسی انداز سے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہاں کرو کہنے سے پہلے اس کام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بے شک ان اللہ، بے شک وہ معبود برحق وہ اللہ اور اس کے ملائکہ، وملائکتہ یصلون، مداحی کرتے ہیں اس نبی کی۔ یہ میرا ترجمہ ہے، مداحی کرتے ہیں، یہ میرا ترجمہ ہے، اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ مت ترجمہ کیجئے کہ رحمت نازل کرتے ہیں، کائنات رحمت کبریا خود ان کی ذات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ تو خود رحمت عالم ہے، کائنات رحمت حق مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بے شک یہ مخلوق ہیں، بے شک یہ عبد ہیں، وہ معبود ہے اور خالق ہے، اس کے یہاں سے مسلسل افاضہ رحمت ان کے لیے ہوتا رہے گا، لیکن ایک ہی انداز سے جو کہا گیا ان اللہ وملائکتہ، اللہ تو رحمت نازل کرے محمد پر، سمجھ میں آتی ہے بات، فرشتے کیا اس منزلت پر ہیں کہ محمد پہ رحمت نازل کرے؟ فرشتے، ارے فرشتوں اور ملائکہ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اور کوئی مکتب فکر ہوگا جو ملائکہ کو پیغمبر سے افضل سمجھتا ہو؟ ملائکہ خدمت گزار مصطفیٰ ہیں، ملائکہ کی آبرو اسی میں ہے کہ ان کے در کی غبار رو بھی کرتے رہیں۔ در محمد مصطفیٰ کی خاک چہرے ملائک کا نور ہے۔ ان کے در کی خاک ان کے چہرے کا نور ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جواب دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں، کوئی اعتراض کر کے تو دیکھے۔ میں مناظرہ کیا نہیں کرتا، اس کے یہ معنی نہیں کہ آتا نہیں ہے۔ اللہ معبود برحق، وہ ذات حق سبحانہ و تعالی، وہ اور اس کے ملائکہ سب مداحی کرتے ہیں۔ کس کی مداحی کرتے ہیں؟ مداحی کرنے کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کرنا، حسن ثنا،
نعت بیان کرنا یعنی صفت بیان کرنا، خوبی بیان کرنا. دیکھو قرآن مجید گواہ ہے کہ اس نے کہاں کہاں خوبی بیان کی، ظاہری خوبی بھی بیان کی، باطنی خوبی بھی بیان کی. مسلمان نعت کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رسول بڑا پاکیزہ ہے، اس کی سیرت پاکیزہ ہے، ہمارے رسول کی زلفیں کیسی ہیں، ہمارے رسول کی کملی کیسی ہے، چادر کیسی ہے. یہ سب کہاں سے سیکھا؟ اگر یہ مداحی خدا نے نہ کی ہوتی، اگر اس نے طٰہٰ نہ کہا ہوتا، یاسین نہ کہا ہوتا، یا ایھا المزمل نہ کہا ہوتا، یا ایھا المدثر نہ کہا ہوتا، والشمس نہ کہا ہوتا، واللیل نہ کہا ہوتا، والضحیٰ نہ کہا ہوتا، والفجر نہ کہا ہوتا، آپ کو کہاں سے استعارے ملتے زلف و رخ پیغمبر کے لیے؟ صورت پیغمبر، سیرت پیغمبر، ظاہر پیغمبر، باطن پیغمبر، جلال پیغمبر، جمال پیغمبر، سب چیز کی تعریف خدا نے قرآن مجید میں کی ہے اور کر کے دکھایا اور اعلان کیا، دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو تم بھی کرو، جو کام میں کر رہا ہوں تم بھی کرو. میں اس نبی کا قصیدہ پڑھتا رہتا ہوں، تم بھی پڑھو. میں اس کی سیرت بیان کرتا رہتا ہوں، تم بھی بیان کرو.